السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر احمد شگری حاضر ہے۔ مختلف پروگرامز آج کل میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیاحتی حوالے سے بھی، اور گلگت بلتستان کے علاقے بلتستان کے صدر مقام اسکردو میں اس وقت موجود ہوں۔ 7,500 فیٹ کی بلندی پہ سطح سمندر سے، اور بڑے خوبصورت نظارے آپ نے دیکھے۔ دیوسائی کی بھی آپ کو سیر کرائی، اور مختلف مقامات کی، نانسک کی، اور اسی طرح دوسرے مختلف مقامات، خوبصورت مقامات کی آپ کو ہم نے سیر کرائی۔ اور آج ہمارا موڈ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو اس خطے کی ایک تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے اس اہمیت کے حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں گے۔ ناظرین، بلتستان جو ہے، ماضی میں بلتستان کو ایک بہت بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ زبان کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے یہ قدیم ترین جو ہے تہذیب ہے دنیا کی، جس کو ہم آج باقاعدہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے دلائل کی صورت میں۔ اور بلتستان 4 ڈسٹرکٹس پر مشتمل ہے: اسکردو، گانچھے، شگر اور کھرمنگ۔ تو یہاں کی مادری زبان جو ہے بلتی ہے، اور یہاں کی بلتستان کی آبادی جو ہے تقریباً 4 لاکھ ہے۔ یہ پورا خطہ جو ہے گلگت بلتستان تقریباً 28,500 جو ہے اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ تو ہم نے جو ہے آج ہمارے ایک بڑے خاص مہمان ہیں، اسکالر، ریسرچر اور تاریخ دان ہیں، ابراہیم صنائی صاحب، جو یہاں کے گلگت بلتستان کے وزیر تعلیم بھی ہیں، لیکن آپ ان کو ان ساری معلومات کا انسائکلوپیڈیا بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ابراہیم صنائی صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی، تو ہم آج کل مختلف ٹی وی چینلز کے لیے مختلف پروگرامز بنا رہے ہیں، تاکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اس خطے کی جو اہمیت کو اجاگر کیا جائے، سیاحتی حوالے سے بھی اور جغرافیائی اور ماحولیاتی حوالے سے بھی۔ تو یقیناً آج آپ ہمیں بہت ساری ایسی باتیں بتائیں گے، ان سے پردہ اٹھائیں گے جو کہ شاید عام لوگوں کے جو علم میں نہیں ہے۔ ابراہیم صنائی صاحب، اس خطے کی جو پری ہسٹری کے بارے میں آپ ہمیں پہلے تھوڑا بتائیے گا کہ کیا ہے۔ شکریہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ علاقہ عام جو ہمارے آرکیالوجسٹ ہیں یا بایولوجسٹ ہیں، ان کی نظروں میں یہ ہے کہ یہ علاقہ انسانوں اور خاص طور پر لیونگ بینگ کے حوالے سے بہت بعد میں ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس علاقے کی جو نویں تاریخ ہیں، خاص طور پر یہاں جو قدیم زمانے میں جو یہیں سے ہی ایک مذہب اوریجنیٹ ہوا، اس کو بون ریلیجن کہتے ہیں، لیکن دنیا میں اس کو شامنزم یا اینیمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ جی، تو ان کی تاریخی کتاب 2 کتابیں ہیں، زبرجد اور زیرمک۔ ان 2 کتابوں میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر تقریباً 35,000 قبل مسیح سے جو جدید انسان ہیں یہاں رہتے تھے، اور پھر یہاں آہستہ آہستہ تہذیب جنم لیا۔ جنم لینے کے بعد یہاں مقامی جو لوگوں کے جو میتھس ہیں، جیسے ہمارے یہاں پہاڑ قریب سے آپ جا کر کوئی آواز دے دو تو وہاں سے صدائے بازگشت آتے ہیں، تو اس زمانے میں یہ سوچ ہوتا تھا جی یہ کوئی صدائے بازگشت کو تو کوئی سمجھ نہیں سکتے تھے سائنٹیفکلی، وہ سمجھتے تھے پہاڑ کی دیوی یا دیوتا جواب دے رہے ہیں۔ جی، اسی طریقے سے کہیں سے سیلاب آیا، مثلا جون جولائی میں ہمارے یہاں بارشوں کا موسم ہوتے ہیں، سیلاب آتے تھے تو سمجھتے تھے دیوی دیوتا پہاڑوں پہ رہتے ہیں، تو کوئی دیوی یا دیوتا ناراض ہو گئے، انہوں نے انسانی آبادی پہ عذاب ڈالا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھیڑ بکریاں ذبح کر کے وہ سیلاب میں پھینک دیتے تھے تاکہ قربانی دے کے دیوی دیوتا کو خوش کریں۔ تو اس طریقے سے یہ ارتقائی عمل سے آگے بڑھے ہیں۔ یہاں کی تہذیب کے اندر آپ کو دیگر تہذیبوں کے اثرات کم نظر آئیں گے، جو آپ قدیم تہذیبوں کو اسٹڈی کرو، لیکن ادھر کے جو اثرات ہیں، آپ دجلہ و فرات کی میسوپوٹیمیا کی آپ ہسٹری دیکھیں تو وہاں ان کی ہسٹری میں ایک سنو مین کا نام بھی لیتا ہے، برف والے لوگ۔ جی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے کتابوں میں، خاص طور پر پاکستان میں دستیاب جو کتاب ہے جس پر لکھا ہے رشید اختر ندوی صاحب نے، ارض پاکستان کے نام سے،
اور اس کے علاوہ مولر نے بھی کہا ہے، اور بہت سارے آرکیالوجسٹ جو عراق کی تہذیب، جو ان کے کھنڈرات کی تہذیب اور ان کے جو کلیس نکلے ہیں، ان کو انہوں نے اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ کہیں ترک یا منگولین نسل کے لوگوں نے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں. ان کی جو فوسلز ہیں، لاشیں ہیں، اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد وہ سامیان نسل یا کاکشائی نظر نہیں آتا، زیادہ تر منگولین نسل کے ہیں. لیکن ہم تو چلو جی مان گئے یہ منگولیا کے ہیں، لیکن ان کی جو کاسموگونی ہے، تخلیق کائنات، یعنی زمزمہ تخلیق کے نام سے جو ان کی تختیوں پر لکھے ہوئے ہیں، وہ دریافت ہونے کے بعد اس کو عربی میں، عبرانی سے عربی میں، انگلش میں، اردو میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے. اردو میں سید سبط حسن مرحوم کی کتاب ہے ماضی کے مزار. ماضی کے مزار میں زمزمہ تخلیق ہے، جو قدیم عراقیوں کے تہذیب جیسے اوریجنیٹ ہو رہے تھے. تو وہاں الفسو کا نام آتا ہے، خدا اتو کا نام آتا ہے، خدا انو کا نام آتا ہے. تھوڑا سا یہ آج کل بدلا ہے، فونیٹیکلی وہ پروناؤنس نہیں کر سکتا ہے، یہ آتا ہے، خدا آتا، خدا آؤں، نین ہرساں، مومو، ان کی دیوی دیوتاؤں کا نام یہ ہے. اور یہ یہاں کی بلتی زبان ہے، یہ نہ عربی ہے نہ کوئی اور زبان ہے. بہت سارے آپ فونیٹیکلی ان کو پروناؤنس کریں گے تو آپ عربی میں پروناؤنس نہیں کر سکتے ہیں. تو ان تہذیبوں کے جو ٹیبلٹس پہ جو لکھ کے ابھی دنیا کے سامنے آئے ہیں، آپ اور میں اس کو بہتر طریقے سے، بہتر پروننسیشن کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں بجائے عربی یا دیگر زبانوں. مثلا عربی میں پاکستان ہے، ہم اردو میں پاکستان کے، عربی میں پاکستان کہے گا، وہ نہیں کہہ سکتے، وہاں کے الفاظ نہیں نکال سکتے ہیں. تو آپ اس پورے جو اس کو ہم نے تو کھدائی نہیں کہ انہوں نے کی ہے، یہ 1960-65 کے دہائی میں ہوا ہے. آپ اس کو آج آپ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی تہذیبوں میں ایک تو ایتھنیکلی ان کے فوسل کے ساتھ یہ ثابت ہے، دوسرا ان کی زبان ہے جو خاص ٹول ہے، جو کسی نسلی قومی شناخت کو دیکھنے کے لیے ایز اے ٹول خاص طور پر جرمن اسکالرز نے اس کو استعمال کیا. تو لہذا عراق کی تہذیب میں بھی ہے. اسی طریقے سے مشرقی یورپ میں ایک سلطنت قائم ہوئی، کورگن سویلائزیشن یا سلطنت کے نام سے. تو وہاں جو سلطنت قائم تھا وہ مالدیوا میں تھا، جو ابھی روس سے آزاد وہ چھوٹا سا ملک ہے. وہاں جو ان کی کیپٹل تھا اس کو آج بھی بلتی کہتے ہیں، جہاں جو سلطنت قائم ہوا. اور وہاں جو زبان بولتے تھے ٹوچرین بھی کہتے ہیں، اور اس کو پروٹو انڈو یورپین بھی کہتے ہیں. وہ جو زبان بولتے تھے وہ یہاں التائک سے گئے، التائک زبان کے آف شوٹ ہیں. اور التائک زبان چٹاس کے تھے اور بلتائی کے آف شوٹ ہیں. ان دونوں کی زبان کے اختلاط سے التائک زبان آیا. تو اب آپ اندازہ لگائیں، پروٹو انڈو یورپین سے ٹوچرین زیادہ پرانی ہے، ٹوچرین سے التائک پرانی ہے، اور التائک خود آف شوٹ ہے ان دو زبانوں کا. تو آپ اندازہ لگائیں آپ کی جو بلتائی ہے، جو آج کل بلتی کہتے ہیں، یہ کتنا قدیم ہے. انڈو یورپین، انڈو آرین زبانوں سے یہ قدیم ہے. اور اس وقت بلتی زبان کو اہل زبان دانشور اس کو سینو تبتن لینگویج سے ریلیٹ کرتے ہیں، یہ ان سے الگ ہیں. تو آپ کو لینگوسٹیکلی آپ کو پری ہسٹری سے آپ کی بلتی زبان ملے گا. اور پری ہسٹری اگر آپ انسانوں کے وجود کو بھی دیکھیں، بونوں کے علاوہ جدید سائنسی تحقیق سے بھی پتہ چلا ہے کہ یہ علاقہ انسانوں کی زندگی کے لیے زیادہ مناسب تھا. چونکہ آپ جوراسک پیریڈ کو پڑھیں، آپ ڈائنوسار کے پیریڈ کو پڑھیں، تو میدانوں میں یہ جو ریپٹائلز تھے یہ سمندر میں بھی جاتے تھے، میدانوں میں بھی آتے تھے. انسان بہت کمزور تھے. تو جب انسان میدانوں میں رہ نہیں سکتے تھے، بڑے بڑے ریپٹائلز ان کو نگل لیتے تھے. تو انسانوں کا جو رہائش گاہ رہا ہے وہ پہاڑ رہے ہیں. اب میک اپ جوزف کے اس کے 12 جلدوں پر مشتمل وہ برفانی دور کا مشہور، دنیا میں مشہور تاریخ دان ہے. وہ کہتے ہیں جی انسانوں کی تہذیب غاروں میں اور آگ کے علاو کی گرد ہوئے. اگر آپ آج سے 20-30 لاکھ سال پہلے کا افریقہ دیکھیں تو افریقہ اتنا گرم تھا، وہاں زندگی، وہاں پنپنا، اوریجنیٹ ہونا بہت مشکل تھا. جبکہ یہ علاقہ فلسطین کے ایرا میں، اس دور میں، یعنی آج سے 28 سے 40 لاکھ سال پہلے، یہ علاقہ آج ہم سکردوں میں پہاڑوں کی جڑوں میں بیٹھے ہیں.
آج سے 40 لاکھ سال پہلے یہ پلیٹو تھا. یہ پہاڑ کی چوٹیاں صرف ان کے سر نظر آتے تھے, باقی کچھ نظر نہیں آتا تھا. اور ان کی بلندی, اس علاقے کی بلندی جو آج K2 8,611 میٹر ہیں, اس دور میں 800 میٹر تھے. اور بحر عرب کی جتنے مونسون ہوائیں آتی تھیں وہ جو آپ کے مغرب کی طرف پہاڑی ہیں یہ روک نہیں سکتے تھے. یہ چھوٹے تھے, راک فارمنگ اس وقت اتنی سپیڈ پہ نہیں ہوا تھا. تو اس وقت یہاں پر اینیول جو پریٹیسپیشن ہے, بارش ہیں, وہ 3.5 سے 4,000 ملی میٹر بارشیں ہوتی تھیں. تو کہیں جھیل بنتے تھے مصنوعی, اور وہ جھیل ٹوٹنے کے بعد اس نے کاٹنا شروع کیا. اس طریقے سے آپ کے یہاں پر گہری کھائیاں, ویلیز بنے ہیں. اور آج سے 40 لاکھ سال پہلے دیکھیں گے تو یہ ایک پلین ایریا تھا. جب انڈین ٹیکٹونک پلیٹ ایروشن سے ٹکر گئے تھے تو سیڈیمنٹری راکس اور آپ کے جو لاوا ہے, یہ والکینک ایکٹیویٹیز, یہ ساتھ اوپر اٹھے تھے. تو یہ پلیٹو کی شکل میں تھا. یہ اوور دی پیریڈ آف ٹائم بارشوں کی شرح زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کاٹتے چلے گئے. اب پہاڑ بھی, راک فارمنگ بھی ہوتا رہا, تو پہاڑ بہت اونچے ہوتے گئے. اب جو بارشیں اس زمانے میں ہوتا تھا اب نہیں ہو رہے ہیں, اس لیے کہ یہ روکتے ہیں. تو لہذا پری ہسٹری میں اگر آپ پوری دنیا کی ہسٹری دیکھیں جدید انسانوں کے, جس کو سائنٹیفکلی ہوموسیپین کہتے ہیں, وہ یہاں اوریجنیٹ ہوا تھا. آپ چونکہ آپ کے چینل ایران ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا زرتش دنیا کے قدیم ترین مذہب ہے. اور تحریری جو آسمانی کتاب کہیں یا مذہبی کتاب کہیں, تحریری کتاب وہ اوستا ہے. اوستا کی باب پیدائش میں زرتش نے کہا جی جدید انسان بلوٹ طاق اور مستاق سے آئے ہیں. یہ بلوٹ طاق اور مستاق آپ فاہیان کی سفر نامہ پڑھیں, مرزا حیدر گورگان کی تاریخ رشیدی پڑھیں, اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو انہوں نے یہاں ہمارے شیگر ہے, شیگر جو K2 کے ایریا ہے, بلترو گلیشیر کہتے ہیں اور بیفو گلیشیر کہتے ہیں, اور آج بھی ان پہاڑوں کا نام مزتاق کے نام سے ہے. یہاں سے لے کر ٹینشن ماؤنٹین تک اس طرف سمندر تھا, تکلا مکان جو آج ریگستان ہے, یہ 8 لاکھ سال پہلے سوکھ گئے ہیں. اس سے پہلے سمندر تھا. جب یہ ٹیکٹونک پلیٹ ٹکر گئے تو اس نے ہزاروں ملین ٹن پانی اس طرح پھینکے تھے, وہ پانی وہاں پر پریزرو تھا. اب اوور دی پیریڈ یہ سوکھتے سوکھتے ابھی تکلا مکان بن گئے, ایک ریتلی جگہ ہے. جو اس کی سطح کو دیکھیں تو موجودہ سطح سمندر سے بھی یہ نیچے گہرا ہے. تو یہ علاقہ زندگی لیونگ بینگ کو بنانے کے لیے اس زمانے میں سب سے زیادہ تھنڈر کلیپنگ بھی یہیں ہوئی ہیں. اوزون لیئر بنانے میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن اس علاقے کا رہا ہے. تو دس ایریا واز دی موسٹ سوٹیبل پلیس فار اوریجنیشن آف لیونگ بینگ. جی بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا ابراہیم صنائی صاحب نے تو بڑے خوبصورت اور بڑے حیرت انگیز, میں تو ان کو انکشافات کہوں گا, جس انداز میں انہوں نے جو یہاں کی تاریخ اور یہاں کی زبان کی تاریخ, تہذیب کی تاریخ, اور حتیٰ کہ دنیا میں جو حیات کی ابتدا ہوئی ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے بڑی اہم گفتگو کی ہے. تو یہ گفتگو جاری رہتی ہے. اب ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بڑی خوبصورت اور بڑی دلچسپ گفتگو ابراہیم صنائی صاحب محکمہ تعلیم کے وزیر ہیں گلگت بلتستان کے, ان سے بڑی اچھی گفتگو ہماری چل رہی, بڑی معلوماتی اور تاریخی گفتگو.
ہم سنائی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سنائی صاحب اس خطے کو تبتین پلیٹو بھی کہا جاتا ہے، تو اس بارے میں ذرا کچھ فرمائیے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، شروع میں جب چھوٹے چھوٹے گاؤں بن رہے تھے یا لوکیلٹیز بن رہے تھے تو اس زمانے میں 40 چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جی، پھر وہ 40 ریاستیں ایک دوسرے میں ضم ہوتے ہوتے 18 ریاستوں پہ آ گئے۔ 18 کے بعد 12 ریاستیں رہ گئیں، ان میں سے کوئی مطلب ایک بڑا راجا یا بادشاہ سمجھیں، کچھ ان کے ٹریبیوٹریز تھے، خراج دیتے تھے، لیکن وہ اپنے سلطنت قائم رکھتے تھے۔ لیکن یہ ہوتے ہوتے یہ اسکویز ہوتا چلا گیا اور یہ 3 علاقے رہ گئے، امدو، کھم اور یلسان۔ جی، امدو میں ابھی دو صوبے ہیں، چائنا کے پاس ہے، چائنا کے مین اسٹریم میں شامل ہیں۔ اس زمانے میں اس کو ازا کہتے تھے، آج کل کنگائی کہتے ہیں، اور ایک کو یونان کہتے ہیں آج کل، اس زمانے میں اس کو تویہن کہتا تھا۔ یہ دونوں صوبے تبت کے علاقے میں آتے تھے۔ تو یہ 3 ریاستیں تھیں۔ امدو میں جو ہمارے لنگ ڈائنسٹی ہے، کیسر داستان جو آپ نے سنا ہوگا، اس کے خاندان نے حکومت کی۔ کھم ایریے میں جو توبو خاندان ہے انہوں نے سلطنت کی، اور یوسا میں لگمنچ کے خاندان نے حکومت کی، اور یہ بلتستان، لداخ، پورے زانسکر یہ یوسا میں آتے تھے۔ تو پھر لگمنچ خاندان اور دی پیریڈ آف ٹائم انہوں نے امدو، کھم اور ان دونوں کو یوسان کے ساتھ ملا کر ایک بڑی سلطنت قائم کی۔ اس زمانے میں اس علاقے کو تبت نہیں کہا جاتا تھا، لیکن اس میں کئی جو ویسل سٹیٹس تھے یا جو چھوٹے راجے تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ ان کا لگمنچ سلطنت کے خلاف انہوں نے سازشیں شروع کی۔ تو ہوا یہ جی، توبو خاندان سے اس زمانے میں ڈرگم زانپو کہتے ہیں، اس کی بہن کے ساتھ شادی کی ہے جی لگمانڈریا نے، چونکہ وہ بڑا سلطنت کا مالک تھا، وہ اس کے قلمرو میں ہوتے تھے۔ تو اپنے بہن کو اس کے ساتھ بیاہی دینے کے بعد اس نے کیا کیا جی، بہن کے ساتھ مل کے راجے کو یا بادشاہ کو قتل کر دیا۔ کرنے کے بعد اس علاقے کو بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ امد تو ویسے بھی وہاں پر جو الگ سے راجے تھے وہ بھی ان کے کنٹرول میں آئے تھے، یہ بھی آیا۔ تو لفظ تبت کا معنی ہے جی اونی چادر پہننے والے لوگ، اون پہننے والے لوگ۔ اور دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی پتھروں کی تہذیب، فلانے کی تہذیب۔ میں آپ کو بتاؤں جی دنیا میں جو تہذیب کا آغاز ہوا ہے وہ اون سے ہوا ہے، اور ہمارے زبان میں تبت اون پہننے والے یا اون کی چادر پہننے والے کے نام سے ہیں۔ تو یہ جو سلطنت ہے یہ اپنے آپ کو توبو کہتے تھے، تبت سے ہی۔ تو توبو سلطنت تھا۔ پھر آپ کی یلساں بھی ان میں ضم ہو گئے۔ سب ضم ہونے کے بعد جب انہوں نے پورے تبتن پلیٹوں پہ قبضہ کرنے کے بعد اپنے خاندان کے نام سے انہوں نے پورے علاقے کو تبت کہا۔ ٹھیک، لھاسا کو بھی تبت کہا، لداخ کو تبت بزرگ کہا۔ یہ بعد میں ساسانی آئے تو انہوں نے بھی نام رکھا، اور بلتستان کو تبت خود بھی کہتے ہیں، جو بہت بعد کی تعریف ہے۔ پہلے الگ الگ ناموں سے جانتے تھے۔ تو جب توبو سلطنت نے اس پورے علاقے پر جب ان کی سلطنت قائم ہوئی تو بلتستان کو قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے گلگت کو قبضہ کیا۔ اس زمانے میں گلگت کا نام نہیں تھا، بھروزہ کہتے تھے۔ وہاں پر انہوں نے قبضہ کرنے کے بعد موجودہ درکت ہیں یاسین میں، گلگت کے یاسین ویلی میں پاس ہے، جو سینٹرل ایشیا میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک آپ کے ادھر ہنزا نگر سے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ یہاں کی جو تبتن آرمی آگے نکل کے چترال گئے، چترال سے بروغل کے نالے سے انہوں نے تاجکستان، کابل، ماوران نہر، فرغانہ تک کو اپنے قلمرو میں لایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب چائنا سے سینٹرل ایشیا میں داخل ہوئے تھے۔ یہ بنو امی دور میں اور عباسیوں کے دور تک مسلم فاتحین بھی اس علاقے میں آئے تھے۔ اس زمانے میں تبتن امپائر بھی وہاں پہنچے تھے۔ تو ان 3 طاقتوں کے سینٹرل ایشیا میں کشمکش تھا، پاور کی کشمکش تھا۔ یہ بہت بڑی تاریخ ہے، آپ اس کو تھرلی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کے لوگ کتنے قوت سے رہتے تھے۔ اور یہ جو واقعات ہیں وہ آپ کو تاریخ تبری میں ملے گا، تاریخ بلازوری میں ملے گا، تاریخ یعقوبی میں ملے گا۔ ہاں، تاریخ یعقوبی کی کتاب کے
पहले बाब के पहले सफ़े पर लिखा हुआ जी तारीख़ याकूबी में कि हजरत आदम यहाँ से अरब गए। वाह नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू इब्राहिम सनाई साहब कर रहे हैं। तो मेरे जहन में ये सवाल उठा कि अगर इब्राहिम सनाई साहब ये फरमा रहे हैं कि यहाँ से ही हर चीज़ की इब्तिदा हुई है याद की ज़बान की, तो सनाई साहब मेरे जहन में सवाल उठ रहा है कि ज़बान जब ईजाद हुई तो बल्ती ज़बान कैसे ईजाद हुई? ये ईजाद नहीं हुआ है। अच्छा, जैसे अरबी है जी, अरबी इब्रानी और दीगर जबानों को मिलाकर बना है। जैसे उर्दू है, तुर्क, हिंदी, फारसी, अरबी सारा मिलाकर उर्दू बन गया जी। इसी तरीके से इंग्लिश है, इंग्लिश भी ये जर्मनों ने, फ्रांसीसियों ने जब लंदन पे हमला किया तो मकामी बोली के साथ ये जबानें मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज बना। और आज ये तमाम जबानें एक बनाए हुए जबान जी जी जोड़ के बनाए, लेकिन बल्ती जबान ये इर्तिका पाए हैं जब लोग खानाबदोश थे या उससे पहले वो लोग शिकार करते थे, लोगों को बैठने को उन्हें कोई सिविलाइजेशन ही नहीं था। इंसानों ने कम्युनिकेशन जैसे आम आवाज से वो बोलना शुरू किया। तो आप बल्ती जबान के एक एक लफ्ज को देखें, आपको कव्वे का नाम उसके आवाज से रखे बल्ती जबान में मिलेगा, गाय का नाम उसके आवाज से रखे हुए हैं जी। तो जितने भी नाम हैं वो उस एक्शन से या उस साउंड से उन्होंने रखा है। जैसे इंग्लिश में गाय के लिए कव कहते हैं जी, गाय तो कव कव नहीं करते हैं ना जी जी, नाम उन्होंने कव रखा है, लेकिन बल्ती में गाय को भांग कहते हैं उसके आवाज के साथ, क्योंकि माँ की आवाज निकालती। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ परिंदों का नाम उनकी आवाजों से, उनके हरकतों के साथ रखे हैं वो लोगों, और उससे वही इवॉल्व हुआ। बोली थे यहाँ पर, फिर ये वेलीज में बसने लगे। बहुत बाद में लोगों ने परमानेंट अबाउट लिया, यानी रहाइश ली जी जी। तो उससे पहले क्या था, हर वैली में यही जबान थे लेकिन मुख्तलिफ तफरीक के साथ बोलते थे। लेकिन बल्ती जबान को उस वक्त उरूज मिला जब यहाँ के लिग्माए सल्तनत लिग्माए ने बौन मजहब अख्तियार की और बौन मजहब के मदरसे कायम किए। इसके बाद बौन मजहब को उन्होंने दुनिया में फैलाना शुरू किया। तो बौन मजहब की तबलीग बल्ती जबान में हुआ, तो बल्ती जबान बोली से एक लैंग्वा फ्रैंका बन गए। और आज आपको बल्ती जबान में मैं आपको दिखा सकता हूँ 6 करोड़ आबादी इस जबान को बोलते हैं, जो सेंट्रल हिमालयन से इस तरफ, ठीक है जी। एक तो तिब्बतो बर्मन है जी, सीनो तिब्बतन है, सीनो में चाइनीज जबान तार में 450-500 जबानें हैं, और तिब्बतो बर्मन में भी इतने ही जबानें हैं जो आपके जिस वक्त इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, थाईलैंड, मैकाओ, ये सारे इसी जबान की जगह है तिब्बतो बर्मन का जी। और फिर सेंट्रल हिमालयन लैंग्वेज है, तो उसमें कमारूपन, लिप्चा और भी बहुत सारे, नेवारी, आपके ये पुरकी, बल्ती, तो ये जबानें हैं। और आले जबान ने जो इन पर रिसर्च किया उन्होंने बल्ती और पुरकी जबानों को क्लासिकल करार दिया है, जबकि जो इस वक्त तिब्बत डायलेक्ट है वो यहाँ से बारोट है, वहां से यहाँ नहीं आए हैं। अगर आप अल्फाजों को देखें, जो प्रोनाउंसिएशन बल्ती जबान में जिस खूबसूरती से उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, वो तिब्बत में एगे में लिख तो वही लेते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ये अगर आप जबान के हरूफ को और उसके वर्ड्स रूट्स को आप देखेंगे फिर आपको पता चलेगा ये बहुत कठिन। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। नाजरीन, सनाई साहब के मुताबिक हमें इस खत्ते के 6 करोड़ अफराद के जो ज़बान पे बल्ती ज़बान जो है वास्ता और बिल वास्ता असरअंदाज है इस वक्त भी। तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है एक ब्रेक का वक्त, तो हम जाते हैं एक ब्रेक पे, उसके बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, स्कर्दू से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी कभी हो जाती है। मेरे बाएं तरफ आप देखें, बड़ा प्यारा मंजर है, दरिया सिंध है, उसके साथ एक सहरा है। मेरी बेक पे खरपोचो फोर्ट है जो एक बड़ी तारीखी अहमियत का हामिल है, सदियों की जो यादें अपने अंदर समेटे हुए है। इसके अलावा मेरे बाएं तरफ जो पहाड़ है, इसके पीछे एक बड़ी अहम बल्तिस्तान की वादी शिगर मौजूद है। तो बड़ी एक तारीखी, बड़ी खूबसूरत जगह पर हम मौजूद हैं और मेरे साथ जो है इब्राहिम सनाई साहब मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ज़बान के बारे में इब्राहिम सनाई साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो सनाई साहब, ये इतनी अहमियत होने के बावजूद ये ज़बान इस कदर महदूद क्यों है? इसका फैलाव ज़्यादा इस कदर क्यों नहीं? इसलिए जी, बल्ती ज़बान या चटा इसके थे, अल्ताइक, ये ज़बानें कदीम ज़माने में ये ज़बानें थी और इसी तरीके से सैकड़ों ज़बानें कुरे अर्ज़ के मुख्तलिफ खित्तों में बोली जाती थी। अब वो ज़बानें मादूम हो चुके हैं और आज बल्ती ज़बान है या ब्रोशिश की है, इधर आपके तुर्की ज़बानें हैं। ये ज़बानें इस वजह से महफूज हैं कि ये पहाड़ी इलाका था, बाहर से एक्सेस नहीं था, बड़े पैमाने पर यहाँ हमलावर कोई हो नहीं सके, यहाँ की नस्लों को ख़त्म नहीं कर सका। वही कदीम नस्ल यहाँ चले आ रहे हैं जो अपने ज़बान के साथ चले आ रहे हैं। अब ये ज़बान थोड़ा रूब ज़वाल है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये रूब ज़वाल इसलिए है जी, जब यहाँ बौन मज़हब थे, बुद्धिस्ट थे, तो इसी ज़बान में इसकी तबलीग भी होता था। यहाँ के जो भी मीन्स थे यही ज़बान था। अब चूंकि इस्लाम, बुद्धिज़्म आया सबसे पहले, उन्होंने हिंदुस्तान से सांस्कृतिक ज़बान को बहुत सारे इस्तिलाहात इसमें शामिल हो गए। इसके बाद फ़ारसी आया सासानियों के दौर में, फारसी की वजह से इस ज़बान में बहुत सारे अल्फाज आ गए, इन्फ्यूजन हुआ। इसके बाद आजकल जो अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ी अल्फाज भी आ गए। अब टेक्नोलॉजी अंग्रेज़ी ज़बान में है तो ज़्यादातर अल्फाज अंग्रेज़ी के भी, यहाँ जैसे आपकी गाड़ियों के पुर्जों के नाम है, बहुत सारे मशीनरी का नाम अंग्रेज़ी में है, तो वो यहाँ आम लोगों के, अनपढ़ लोगों की ज़बान पर भी है। तो ये इन्फ्यूजन प्रोसेस है। अब इसको रोकने के लिए इस वक्त हमारे हुकूमत ने, हमने इसके ऊपर बाकायदा हमने काम शुरू किया। हमने यूनिवर्सिटीज़ में हमारे लैंग्वेज एंड कल्चर पर हमने डिपार्टमेंट खोले हैं और गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया है जी कि रीजनल लैंग्वेज को कैसे प्रोटेक्ट करें और कैसे रिवाइव करें। तो बल्तिस्तान में बाकी ज़बानों में प्रॉब्लम है, लेकिन बल्ती ज़बान में ये है कि इनकी एगे है 750 ईस्वी में तिब्बतन एम्पायर ने, थोनमे संबोता उनके एक वजीर था, उनके साथ 10-12 लोगों को उन्होंने हिंदुस्तान कश्मीर में भेजा और देवनागरी स्क्रिप्ट से उन्होंने बारो करके मकामी स्क्रिप्ट बनाया, जो इस वक्त उसके कीबोर्ड भी हैं, इस वक्त वो कंप्यूटर पे हर जगह इस्तेमाल होते हैं। तो अभी बल्ती लैंग्वेज में स्क्रिप्ट का मसला नहीं है, लेकिन यहाँ बल्तिस्तान में हमारे कुछ स्कॉलर चाहते हैं कि इसको इंडो आर्यन या फारसी और उर्दू रिस्मुल खत के साथ इसको बोला जाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रहे हैं कि अभी उसकी ग्रामर नहीं है, उसकी डिक्शनरीज नहीं है और ख़ास तौर पर IPA के जो फोनेटिक्स, जो साउंड्स हैं, वो अभी तक कंफर्म नहीं है। तो ये हमारे लिए मुश्किल हो रहे हैं। जो हमारे पुराना जो रिस्मुल खत है, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं एके, वो हर तरफ है और आजकल यहाँ बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान इसको पढ़ भी सकते हैं, इसमें लिखते भी। तो ये वैसे तो ऑलरेडी काफ़ी ज़बानों में हमारी ज़बान जो बल्ती ज़बान जो है मौजूद है। एक दफ़ा मैं एक कुरान की बड़ी नुमाइशगाह थी, तो उसमें मैं कुरान पाक देखते देखते मैं एक जगह अचानक ठिठक गया। वहाँ पर उसमें मुख्तलिफ अल्फाज थे, आता, बू, जो मसलन उर्दू बल्ती ज़बान में बेटे बाप को कहते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये तो बल्ती ज़बान के अल्फाज हैं। तो फिर मैंने देखा तो वो तुर्की ज़बान में उसका तर्जुमा था कुरान का। तो इसमें ये है, जो अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो आपकी दरिया यासीन है, एक तो सब माहिरीन ये कहते हैं जी इंसानों के तहजीब दरियाओं के किनारे किनारे हुआ, हिजरत भी दरियाओं के किनारे किनारे हुआ। ये आपके जो सामने है जी, आजकल इसको दरिया यासीन कहते हैं। इसका असल नाम है जी सिंगे खबब के नाम से जानते थे प्री हिस्ट्री से, सिंगे खबब।
پھر یہ چلتے چلتے نیچے گئے، سنگیچو کہتا رہا، پھر سنگیچو کا نام بدل گیا جی سندھو ہو گیا، سندھو دریا کہتے رہے، اس کے بعد ہندو دریا کہا، پھر اس کے نام سے پورے ساؤتھ ایشیا کو ہندوستان کہا گیا۔ یہ اس دریا کو کی اہمیت یہ ہے، حالانکہ بہت سارے تہذیبیں گنگا کے اوپر بھی جنم لی ہیں، جو آج کی ہندو تہذیب ہے وہ گنگا کے اوپر چلے ہیں اور گنگا زیادہ زرخیز ہیں، لیکن ان دونوں دریاؤں کا آپ مقابلہ کریں گے تو سندھ پھر بھی برتری حاصل کرتا ہے، چونکہ اسی دریا کے نام سے پورے ساؤتھ ایشیا کا نام ہندوستان پڑ گیا۔ یہ ہندو مذہب کے نام سے نہیں ہے، اس دریا کے نام سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو برہم پترا کو کیا کہتے اٹھتا خبب کہتے تھے، دریا ستلج کو خلانگ خبب کہتے تھے، اور گنگا کو میور خبب کہتے تھے، اور اس کو سنگے خبب کہتے تھے۔ اور یہ جو نام ہیں آپ فہائیان کے سفر نامے کو آپ پڑھیں گے، آپ کو وہاں بھی نظر آئے گا، یہ عرض پاکستان میں بھی نظر آئے گا، مولر کی کتاب میں بھی نظر آئیں گے، ابن بطوطہ کے جو سفر نامے ہیں اس میں بھی آپ کو یہ ملے گا، جو آج کل استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے چین کی پوری آبادی 2 دریاؤں پر ہے، بلتی زبان میں ان کو بریچو اور ڈریچو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آج کل چائنیز ان کا نام یانزے اور یلو ریور کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے یہ جو برما ہے، تھائی لینڈ اور میکاؤ تک ہے جی، 2 دریاؤں پر ہے، دریائے میکاؤ اور سالوین۔ ان دونوں کا نام بلتی میں یلموچو، اور ایک اور نام ابھی میں شاید بھول گیا ہوں، میں آپ کو ایگزیکٹ میں بتا دوں گا، وہ بھی ہمارے بلتی لینگویج میں ہے۔ اسی طریقے سے دریائے سنکوزی اور بہت سارے درے جو ہندوستان میں بہ رہے ہیں، اس کا نام بھی بلتی میں ہے، یلفوچو کے نام سے ہے، پھوچو کے نام سے ہیں۔ اور آپ کے 2 دریائیں آپ کے ہندوکش سے سینٹرل ایشیا کو جاتے ہیں اور مشرقی یورپ تک جھیل بیکال میں جا کے یہ گرتے ہیں۔ آپ 3D 2D پہ دیکھیں، آج بھی دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو آمو دریا کہتے ہیں، یہ دریا آمو بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ آموچو ہے جی جی۔ اور آپ کو 2D 3D کے میپ پہ آپ کو نظر آئے گا، وہ کہتے ہیں جی آنوچو لکھتے ہیں، چونکہ وہ لوگ پروناؤنس نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ دونوں نام بھی ادھر کے ہیں۔ اور یہیں سے انہی دریاؤں کے ذریعے سے ابتدا میں جو خانہ بدوش ہیں، ان لوگوں نے یہیں سے ہجرت کرتے ہوئے مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیلے ہیں، اور یہاں سے چائنا، یہاں سے آسٹریلیا جانا کوئی پرابلم نہیں تھا، یہاں سے سینٹرل ایشیا جانا کوئی پرابلم نہیں تھا، ہندوستان میں جانا کوئی پرابلم نہیں تھا، مڈل ایسٹ میں جانا کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن افریقہ سے دریائے نیل اور ہمالیہ قراقرم ہندوکش کے پہاڑوں کو کراس کر کے وہاں جانا جو نینتھرڈل ہیں ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور نینتھرڈل یہیں سے دنیا میں سفر کرتے۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین، ثنائی صاحب سے میں نے تو صرف زبان کے بارے میں پوچھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ماشاءاللہ انسائکلوپیڈیا ہیں، تو زبان کے بارے میں انہوں نے ہمیں تفصیل سے بتایا، چیزوں کے، اشیاء کے اور افراد کے زبان ناموں سے انہوں نے ہمیں وضاحت کی۔ تو میں تو اس پروگرام کو یہاں پر کلوز نہیں کر سکتا کیونکہ بڑی اہم گفتگو جاری ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہماری یہی گفتگو ثنائی صاحب کے ساتھ جاری رہے گی۔ تو اس دفعہ کے پروگرام کے لیے اپنے میزبان شبیر احمد شگری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔